السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں علماء ٹاک ذبیح اللہ شاکر کے ساتھ۔ ناظرین، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں کسی بھی قسم کا کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا جو افسوسناک ہو۔ ہمارے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے امن و امان کو برقرار رکھا اور کسی بھی قسم کی فرقہ وارانہ جو سوچ ہے یا انتشار پھیلانے کی کچھ لوگوں نے کوشش کی اسے ناکام بنایا۔ ناظرین، اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر فضل ہے کیونکہ جیسے ہی یہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے ملک میں ایک خاص قسم کی کشیدگی پائی جاتی ہے اور لوگ اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ نہ جانے کس طرح کے کوئی واقعات یا کوئی حادثہ یا کوئی پریشانی نہ پیش آ جائے، کیونکہ یہ ہمارے پاکستان کی تاریخ رہی ہے۔ گزشتہ سالوں میں اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ تو ہمارے پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور علماء ہیں، تمام مکاتب فکر کے یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس سازش کو ناکام بنایا، کیونکہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا مقدس ہستیاں ہیں، مقدس لوگ ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ انہیں یکساں اپنے ہاں احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جس طرح سننے میں آیا کہ کچھ عاقبت نااندیش لوگوں نے اہل بیت کی توہین کی، اور اسی طرح ایک طرف سے دیکھنے میں یہ آیا کہ کچھ لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کی۔ تو ناظرین، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تمام مکاتب فکر اہل بیت عظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور ان کی توقیر کرتے ہیں۔ جو سنی مکاتب فکر ہیں ان کے ہاں اگر کوئی اہل بیت عظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کرتا ہے تو اسے وہ ناسبی کہتے ہیں، اپنے مسلک سے نکال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح شیعہ مکاتب فکر کے جو علماء ہیں انہوں نے جو انتشار پھیلانا چاہتے تھے ان کے خلاف فتویٰ دیا اور ان کی مذمت کی، یہ قابل ستائش بات ہے۔ تو اسی موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے فخر پاکستان مرحوم جنرل حمید گل رحمہ اللہ کے فرزند عبداللہ گل صاحب ہیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ کراچی سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے مدیر حماد امین چاولہ صاحب ہوں گے، اور اسی طرح لاہور سے ہی ہمارے ساتھ امیر علی اتاری صاحب اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے شریک ہوں گے۔ تو ہم عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ اور السلام علیکم۔ عبداللہ حمید گل صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ ابھی جس طرح محرم کے مہینے میں یہ ایک خاص قسم کی کشیدگی پائی جا رہی تھی، تو اس کے اوپر تمام علماء نے کنٹرول کیا اور ہمارے جو ادارے تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر کنٹرول کیا۔ آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک انتہائی اہم موضوع جس کے اوپر بہت کم لوگ لب کشائی کرتے ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ کچھ عرصے سے یہ دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پہ پچھلی 2 دہائیوں سے، کہ جہاں بھی دین کے معاملات آئیں، دینی لوگوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور دینی معاملات کے اوپر تمسخر کا سا جو کیفیت ہے اور سما ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے۔ پاکستان کو سیکولر اور لبرل بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی، ماضی کے اندر بھی اور اب بھی ہو رہی ہے، کیونکہ دشمن جانتا ہے کہ جب تک کہ اسلام کا قلعہ مضبوط ہے اور لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، منسلک ہیں،
تو پاکستان جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، وہ نظریاتی طور پہ بھی ہے، اور وہ یقیناً افواج کے حوالے سے بھی ہے، اور عوام کا جو ایک میرے خیال میں ایک کردار رہا ہے اور ہے۔ بہت آج کل یہ باتیں کی جا رہی ہیں، کل ہی ایک سابق وزیر بھی تھے، لیفٹیننٹ جنرل صاحب تھے، نام لے دیتا ہوں، عبدالقادر بلوچ صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی ہم نے اچھا نہیں کیا، کوئی پاکستان کا کوئی ایسا ہیرو نہیں ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم ایک افسوس کی کیفیت میں رہیں، ایک مایوسی کی کیفیت میں رہیں، کیونکہ اسلام اس کی نفی کرتا ہے، اور پاکستان تو ایک نیا نظام دینے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، یہ میں کوئی عالم تو ہوں نہیں، میں تو ایک تحریک جوانان پاکستان و کشمیر چلاتا ہوں، ایک سیاسی تنظیم ہے، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، یہ سارا کا سارا جو کھیل ہے یہ اسی کے تناظر میں کھیلا جا رہا ہے، اور آج کا نہیں کھیلا جا رہا، یہ 1990 کے اوائل سے یہ کھیل شروع ہے، اور دشمن ہمیں جو ہے وہ ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتا ہے، لیکن ڈی نیوکلیئرائز تب کر سکتا ہے جب وہ ڈی اسلامائز کرے پاکستان میں سے، اور افواج پاکستان میں سے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ نعرہ نکال لے۔ اب اس کے لیے مختلف طریقہ کار ہے، اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ تفرقہ پیدا کرے، وہ تمام عوامل جو شیطان کے کرنے کے ہیں، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے نہیں دیتا اور آپس میں تفرقہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اب وہ کون عوامل ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، اور میں بھی جانتا ہوں۔ پاکستان کو پراکسی وارز کا حصہ بنا دیا گیا، اور ایک طویل پراکسی وار کے اندر ہم مذہبی جو ہے وہ بہت سارے قیمتی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو گئیں۔ سر پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر معرض وجود میں آیا تھا، اور پاکستان کا مقصد جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام مبارکہ ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے نظام کو حاصل کیے بغیر اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اس لیے لوگ جس انداز میں جو اب علماء کرام ہیں وہ تو اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں، شہادتیں بھی دیتے ہیں، لوگوں کے تیشنے اور تانے بھی سنتے ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ تمسخر بھی ان کا اڑایا جاتا ہے، جو بارش لوگ ہیں ان کا مذاق بنا کے رکھ دیا، جبہ اور دستار کا جو ہے وہ آپ نے تماشا بنا ڈالا۔ نہ بابا نہ، پاکستان تو لا الہ ہے، پاکستان ہی تو اسلام ہے، اور اسلام ہی تو پاکستان ہے۔ یہ پاکستان ایک عظیم تحفہ ہے، اور علماء کرام جو ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور وہ ہمیں دیکھیں نا، جہاں مجھ سے سیکولر لبرل لوگ بدتعریفیاں کرتے ہیں، وہاں میں ان کو ایک جواب دیتا ہوں کہ یہ بتا دیں کہ صبح کی کتنی اذان آپ نے دی، بلکہ 5 وقت میں سے کوئی ایک اذان بھی آپ نے جا کے دی، چاہے وہ برف پوش پہاڑ ہوں یا تپتے صحرا، وہاں وہی لا الہ کی گونج ایک مولوی ہی دیتا ہے۔ مولوی ہونا بہت باعث عزت کی بات ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ صرف علماء کا کام ہے، دینی لوگوں کا کام ہے کہ وہ امن اور امان برقرار رکھیں، وہ قربانیاں بھی دیں، وہ شہادتیں بھی دیں، وہ خون بھی دیں، وہ بدنام بھی ہوں، وہ ان کے اثاثے بھی منجمد کر دیے جائیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وہ جو روح محمد ہے، بات یہ ہے کہ وہ ان کے بدن سے نکلتی نہیں ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو لا الہ کی مضبوط رسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پوری قوم کو وہ جوڑتے ہیں، اور الحمدللہ میں مانتا ہوں کہ تفرقے ہیں بہت سارے، جو ہے ہم نے مسالک کا شکار ہو گئے، لیکن کیا یہی رویے، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس کا دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیں، کیا دین کے لیے اور اپنے مفادات سے بالاتر ہو کے کیا کسی سیاست دان کو بھی آپ نے اکٹھا ہوتے دیکھا ہے؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ذاتی مفادات کی جگہ کبھی ملکی یا دینی یا قرآن اور سنت کے معاملے پہ کبھی وہ اکٹھے ہوں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے کہ ہم نے خطبہ حجۃ الوداع کو بھلا ڈالا ہے،
اور خطبہ حجۃ الوداع جو کہ آپ کو اس دن جس دن دین مکمل ہوا اس دن فرقہ واریت کا کوئی آپ کو نظر نہیں آتا تھا، لیکن سر کیا صرف سر سیاسی فرقہ واریت کو ہم سر اس کو موضوع بحث نہیں لائیں گے کہ کیا سیاسی فرقہ واریت نہیں ہے جو لوگوں کو تقسیم کرتی ہے، جو لوگوں کو گالی گلوچ کرنے کے اوپر مجبور کر دیتی ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دینی لوگ ہیں، دینی جماعتیں ہیں، ہمارے علماء ہیں، وہ ایک بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کچھ کمزوریاں ہیں، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت آ گیا کہ اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، ہم اپنے مسالک سے بالاتر ہو کے آگے کام نہیں چلائیں گے، تو استعماری قوتوں کا بڑا ایک خطرناک ایجنڈا ہے جو آپ کو اور مجھے چن چن کے علیحدہ کرے گا اور ایک ایک انگ ہمارا توڑ دے گا۔ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ جانتے ہیں۔ آپ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے، معذرت آپ کی بات کو میں نے کاٹ دیا۔ سر میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات چاہتی ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ علماء کرام نے، تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں، انہوں نے الحمدللہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور فرقہ واریت کو روکنے کی کافی حد تک کوشش کی، اور جنہوں نے ایسی کوئی کام کیے، کچھ نوجوان خطبہ ٹائپ کے کچھ جو لوگ تھے، تو علماء نے ان کی مذمت کی ہے، تمام مکاتب فکر کی۔ لیکن اس کے باوجود ایسے عناصر کی پشت پناہی کون کرتا ہے؟ ٹرائیکا بڑا سیدھا سادہ ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، بھارت ہے، ان کو معلوم ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو ظالم ہیں وہ اصل میں صرف بھارت اور اسرائیل ہے۔ بھارت اور اسرائیل کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر وہ تنہا قوتیں ہیں، اور ان کو عالم اسلام کی واحد سپر پاور پاکستان، جو کہ نظریاتی طور پہ بھی سپر پاور ہے، جو لا الہ کی بنیاد پہ قائم ہے، میں نے کہا ہم کوئی آپ کا کیا خیال ہے ہم نے ملک کیوں حاصل کیا تھا؟ قائد کے بڑے واضح الفاظ تھے کہ ہم اس کے اندر اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے۔ اسلام کی تجربہ گاہ کوئی سیکولرزم اور لبرلزم اور مغربی جمہوریتوں کو جو ہے وہ ناپنے کے لیے یہ پاکستان نہیں بنایا گیا تھا۔ ان کو پتا ہے کہ ایک پاکستان جو شاید کوئی بائسیکل تو صحیح طرح سے بنا نہیں سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نیوکلیئر کی صلاحیت دے دی۔ اس کی فوج جو ہے وہ اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا کہ وہ دنیا کے اندر اولین فوج جو ہے تصور کی جاتی ہے۔ اس کی آئی ایس آئی جو ہے وہ الحمدللہ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ جنرل حمید گل رحمت اللہ، انہوں نے آئی ایس آئی کو نمبر 1 بنایا۔ اسی پاکستان نے اس روس کے 16 ٹکڑے کر ڈالے، جس کو سمجھا جاتا تھا کہ روس کی شکست نہیں ہو سکتی۔ تو یقیناً اس کے جو مقاصد تھے، اس کی جو صلاحیتیں تھیں پاکستان کی، جو ایک عام سا ایک آدمی جس کو عبد القدیر خان کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اٹھ کے پوری دنیا کے اندر ناک میں دم کر دیتا ہے اور نیوکلیئر بم بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ہماری ٹیکنالوجی منیچر ٹیکنالوجی ہے، بریف کیس بم بنا سکتے ہیں ہم، بنا سکتے کیا ہیں چھوڑیں، ابھی میں آپ کو کیا بات بتاؤں۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عرفہ کریم ہو یا کوئی اور علماء کرام ہو، اگر امریکہ بھی جو ہے وہ بڑے بڑے کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ مولانا سمیع الحق صاحب کو کس کی سزا ملی تھی؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ اسی دن میرے پر حملہ کس لیے ہوا تھا؟ کیونکہ جو افغانستان ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا، وہ الحمدللہ ہم دو ناچیز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی کام لینا۔ یہ ممولا شہباز سے لڑ جاتا ہے، یہ ساکیہ جو ہے نا اس راز سے پردہ تبھی اٹھاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے نئے ورلڈ آرڈر کے اندر ایک ایسا ملک ہے جو فٹ نہیں ہو سکتا، یہ اس کی نفی ہے، اس کی ضد ہے۔ اسرائیل کو جس طرح سے ہماری آیات مبارکہ کے اندر، ہماری روایات کے اندر، تاریخ کے اندر، اور اسی طرح سے
حدیث کے اندر ہمیں یہ اشارے ملتے ہیں کہ کہیں ایسا وقت آئے گا کہ بھئی جیسے کفار کے ساتھ لڑائی ہوگی، تو معلوم ہے نا، تو ان کو بھی تو معلوم ہے نا، کہتے ہیں وہ بھی تو یہ کہتے ہیں، اسرائیل بھی تو یہ کہتا ہے کہ آگ کی دیوار ہوگی، اور آگ کی دیوار تو صرف نیوکلیئر بم کریٹ کر سکتا ہے اور وہ پاکستان کے پاس ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل دونوں دنیا میں تنہا ممالک ہیں، اور ان کو یہ اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو لگا سکتا ہے اور جو نیست و نابود کر سکتا ہے، اور ماضی کے اندر پاکستان نے ایسے کچھ کردار ادا کیے، اس وجہ سے وہ امریکہ کی طاقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اب عسکری طور پر تو وہ پاکستان کو گھیر نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کریں؟ پاکستان کو تفرقے کے اندر ڈال دیں، پاکستان کو جو ہے وہ دیگر ممالک کے اندر ڈال دیں اور لوگوں کو الجھائے رکھیں، اور دین کے اوپر جو ہے آواز اٹھانا جو ہے وہ ان کا فرض بنا دیں۔ اور آپ دیکھیں آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج فواد چودھری صاحب کو دیکھ لیں کہ فواد چودھری صاحب سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں، ان کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ مذہبی امور کی وزارت کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی کریں۔ بہت سیدھی سی بات ہے، سمجھ ہے کہ یہ جو ایک تکون ہے جس کا سربراہ جو ہے وہ اصل میں اسرائیل ہے۔ ہمارا اصل دشمن ہندوستان بھی نہیں ہے، ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل شیطان ہے، اور اس شیطان کا ختم ہو جانا ہی جو ہے اسی کے اندر ہماری بھلائی اور فلاح۔ یہ سوال بنتا ہے کہ جیسے میں نے پچھلے سوال میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارے علماء نے تو ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، تو کیا کہ کچھ ایسے ہمارے جو سیاسی جو احباب ہیں، کیا ان کے ذریعے ہمارے یہاں پر کچھ ناعاقبت اندیش مذہبی لوگ جو ہیں انہیں استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کا انتشار پھیلانے کے لیے؟ بالکل کیا آپ کو نہیں معلوم؟ سیاسی لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، ان کو ویزے دیے جاتے ہیں، ان کے گھروں کو باہر رکھا جاتا ہے، ان کے بچوں کو باہر پڑھایا جاتا ہے، ان کے تمام کی تمام ان کی وفاداریاں وہاں ہیں، ان کی وفاداریاں پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کی وفاداریاں قرآن کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ نام کے مسلمان ہیں، وہ منافقین ہیں، اور وہ منافق جو ہیں وہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ان لوگوں کو یعنی کہ اندازہ کر لیں کہ ایک طرف بابری مسجد شہید کر کے رام مندر بنایا جاتا ہے، اور آج ہمارے ہاں مندر کی گھنٹیاں گونجوائی جاتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر مسلمانوں کے پیسوں سے مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ حج پہ سبسڈی ختم کر دی جاتی ہے، لیکن وہ رنجیت سنگھ بدبخت جس نے قرآن پاک نظر آتش کیے، جس نے بادشاہی مسجد کو استبل میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا، اس کے مجسمے سامنے لگائے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے جب تحقیقات کی جائیں گی آپ کو بہت سارے جو ہے وہ راز جو ہے وہ چھپے ہوئے ملیں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ سورہ توبہ، سورہ محمد اور سورہ انفال کو ہم نے اپنے نصاب سے کیوں نکلوایا؟ کیا وجہ تھی؟ چاہے وہ پرویز مشرف ہوں یا ان کے بعد آنے والے لوگ، سب نے جو ہے وہ دینی جماعتوں کو جو ہے وہ دیوار سے لگایا۔ انہوں نے مدارس کرتے رہے۔ مدارس کے اندر جو ہے وہ دہشت گرد پیدا ہوئے یا تمہارے اسکولوں کے اندر پیدا ہوئے؟ جو تم نے جو ہے وہ بڑے بڑے اسکول، جو ماڈرن اسکول بنائے جس کے اندر چور پیدا کیے، جنہوں نے پاکستان کے مال لوٹا، جنہوں نے اپنی دھرتی ماں کو جو ہے وہ نوچا کھسوٹا، ان لوگوں کی بات کرتے ہیں اور مدارس کی بات کرتے ہیں۔ پھر قربانی کا وقت آتا ہے تو مدارس کھڑے ہوتے ہیں۔ یہیں پر آپ نے اسکول اور ایسے اداروں کی بات کی، میں یہاں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مدارس ہیں یہ پاکستان، جتنے بھی ہم نے دیکھا ہے مدارس سے پڑھنے والے یا ہمارے مدارس، وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور کوئی ایسے جو مدارس کا نصاب ہے
اس میں ہمیں ایسی چیزیں دیکھنے میں نہیں ملی جو نظریہ پاکستان یا پاکستان کے خلاف جاتی. لیکن جو تعلیمی ادارے جسے ہم کہتے ہیں کہ جدید تعلیم یا ماڈرن تعلیم، باہر کے ادارے ہیں، کبھی وہ اپنی کتابیں جو نصاب اپنے ان اسکولوں کا یا اداروں کا بناتے ہیں اس میں پاکستان کے نقشے کے خلاف نقشہ وہ چھاپ دیتے ہیں، اور ان کے اندر کبھی وہ جو اس کا مواد ہوتا ہے، جو اس کے اندر جو لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ چیز ایسی ہوتی ہے جو نظریہ پاکستان کے خلاف جاری ہوتی ہے. تو کیا ایسے تعلیمی اداروں کے ذریعے بھی پاکستان میں انتشار پھیلانے کی جا رہی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے لاہور میں ایک یونیورسٹی ہے، اور بہت، میں ابھی کیا نام لوں آپ جانتے ہیں، اس یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ پڑھایا گیا کہ بنگلہ دیش کے اندر ہماری افواج نے جو ہے وہ اجتماعی زیادتی کی مرتکب ہوئی. کیا فضول بات ہے یہ، آپ ہندوستان کی باتیں بڑھا رہے ہیں. اور اسی ابھی پچھلے سال 2019 کے اندر مارچ کے اندر جو نصاب چھایا ہوا 7ویں جماعت کا، اس کے اندر باقاعدہ انڈیا ویسٹرن اینڈ سدرن کشمیر دکھایا گیا، پڑھایا گیا، نقشے سے نکالا گیا. ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہو گئی؟ پھر مدارس کے اوپر ہی کاروائی ہوتی ہے، صرف مدارس پہ کریک ڈاؤن ہوتے ہیں. کیوں یہ ان لوگوں پہ کیوں نہیں کریک ڈاؤن ہوتے جو یہ کام کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے جو ابھی آپ کو پتا ہے کہ وہ رائے صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں سامنے آئیں، ان کو اپنے عہدے سے ہٹایا گیا. کیوں ہٹایا گیا؟ میں نے کالم بھی لکھا دنیا اخبار کے اندر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ جو جا کے مساجد میں ڈانس کریں گے، جو مساجد کے اندر جو ہے وہ فیشن شو ارینج کریں گے، ان کو کچھ نہیں ہوگا. جو کر رہے تھے ان کو تو چلو ٹھیک ہے، جس نے اجازت دی اس کو ذرا پکڑ لینا. کس نے اجازت دی؟ یہاں شراب کے لائسنس جاری ہو رہے ہیں، ریاست مدینہ ہے، اس کے علاوہ یہاں بات سیدھی سی ہے، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. طاؤس و رباب کے اوپر آئے ہوئے ہیں، اور اگر پاکستان کو کوئی بچا سکتا ہے تو یہ مدارس بچائیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آخری بات کر کے، کیونکہ مجھے کسی اور پروگرام میں جانا ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا مارکا جو ہے، ایک طویل مارکا جو تھا وہ بپا تھا. پہلے وہ روس کے خلاف لڑائی میں رہے مجاہدین، اس کے بعد وہ طالبان ہوئے، طالبان امریکہ اور اس کے ساتھ 48 ممالک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا. مسئلہ کیا انہوں نے روس اور امریکہ کے خلاف لڑائی کی تھی یا اسلامی نظام اور شریعت کے نفاذ کے لیے کی تھی؟ اور یہ تو ہونے والا ہے. ابھی یہ لبرل سن لیں کان کھول کے، یہ عبداللہ حمید گل کی للکار ہے، سن لیں. یہ لبرل اور سیکولر نہیں ٹھہریں گے. یہ افغانستان کے اندر ایک اسلامی نظام آ چکا تقریباً، انشاءاللہ. یہ 2021 کا سورج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھے گا یہ اسلامی نظام کا اور اس کا شریعت کا نفاذ اور اس کے ثمرات انشاءاللہ جو پاکستان پہ اس کے اثرات ہوں گے. یہ بونے لوگ جو ہیں، یہ بونے سیاستدان اور یہ لوگ جن کے جو قرآن سے دور ہیں، جو سنت سے دور ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات پہ نعوذ باللہ شرمندہ ہیں، ان لوگوں کا یہاں کچھ نہیں رہ جانا. اب بہتر ہے اپنے آپ کو کسی دوسرے ملک چلے جاؤ، پاکستان میں تو شریعت آ رہی ہے بابا، اور یہی مدارس لائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر میں آخری سوال بس آپ سے یہ ہے، کیونکہ ہمارا جو پروگرام کا جو موضوع ہے وہ بھی ہے کہ فرقہ واریت کو روکیے، تو میں کیونکہ شرعی نقطہ نظر سے تو انشاءاللہ میں علماء کرام سے ہی یہ سوال کروں گا، لیکن آپ جس طرح ایک کیونکہ سماجی کارکن بھی ہیں اور آپ ایک سیاسی جماعت بھی آپ چلا رہے ہیں اور ماشاءاللہ نوجوانوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو کیا یہ جتنے ہمارے یہ جو، کیونکہ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ملک کو فرقہ واریت سے ہم نے پاک کرنا ہے اور اس میں ہر آدمی اپنی ذمہ داری جب نبھائے گا تو انشاءاللہ ہم اس فتنے سے بچے رہیں گے، تو کیا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو تمام مذہبی جو ہماری رسومات ہیں یا تمام ہماری جو مذہبی عبادات ہیں انہیں ہم مساجد تک محدود رکھیں بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پر نکل کے سڑکیں بلاک کریں یا ہم لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کریں؟
کیا آپ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم اگر ان چیزوں کو مساجد تک ہی رکھیں گے تو کسی کے بھی جذبات مجروح نہیں ہوں گے اور لوگوں کو ہم زیادہ سے زیادہ عملی تعلیم دیں دین کی؟ دیکھیں، جہاں تک عملی تعلیم کا ہے، کردار سازی کی بات ہے، تو اس میں کوئی دوسری آرا نہیں ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک لوگوں کی محبت، احساس اور جذبات کا تعلق ہے، شادی بیاہ کی تقاریب ہوتی ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ایسی رسومات بھی ادا کرتے ہیں جو اسلام جن کے جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، لیکن وہ علاقائی جو ہے وہ روایات ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ادا بھی ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں اور دیگر دنیا کے اسلامی ممالک میں بھی ہو رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پھر اگر ان لوگوں کو اندر رکھا جا سکتا ہے اور وہ مساجد تک ہی اور مدارس تک ہی اپنے محفوظ رہیں اور وہیں تک اپنے معاملات رکھیں، تو پھر سیاسی جلسوں کی کیوں اجازت دی جاتی ہے بابا؟ پھر سیاسی جلسے بھی جو ہے وہ بند کریں. بات یہ نہیں ہے، یہ ایک دوسری بحث ہم لے جائیں گے. لیکن جو بات کرنے والی ہے، اگر کراچی کے مسائل ہوں تو وزیر اعظم صاحب بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جب علماء کے مسائل ہوں، دین کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو، امن و سلامتی کی بات ہو، پاکستان کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، تو وزیر اعظم صاحب چاہے وہ ماضی کے ہوں یا موجودہ ہوں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. اور تمام مکاتب فکر کو بٹھایا جائے. یہ نہ دیکھا جائے کہ آپ کے میرے اختلافات کتنے ہیں، دیکھا جائے ہمارے اتفاقات کتنے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ جی ہاں میں مانتا ہوں. آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ جی ہاں میں مانتا ہوں. آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ جی ہاں میں مانتا ہوں. آپ فلانا 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 چیز کو، حج، زکوٰۃ، روزہ، اس کو مانتے ہیں؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کامنالٹیز کتنی ہیں، ہم کن کن چیزوں کے اوپر زیادہ ہیں. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، ماشاءاللہ آپ ایک بہت سمجھدار پڑھے لکھے انسان ہیں اور ہمارے جید علماء موجود ہیں اسی محفل کے اندر، وہ اس پہ زیادہ بہتر رہنمائی کر سکیں گے کہ میرے خیال ہے اختلافات کے اوپر جب آئیں گے تو 100 میں سے شاید 80% کے اوپر اتفاق ہوگا، 20% کے اوپر جو ہے وہ اختلاف رائے ہوگی، اور اس میں بھی جو میرے خیال میں سخت ترین نکات ہیں وہ شاید صرف 10 ایک رہ جائیں گے. تو آئیے ان معاملات کے اوپر حکومت کی سرپرستی کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کی سرپرستی درکار ہے، اور ان کو چاہیے کہ تمام لوگوں کو اکٹھے کر لیں، تمام لوگوں کو بٹھا لیں اور کچھ معاملات کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ عمل کر لیں. ابھی جتنے بھی یہاں تنظیمیں اس طرح سے اپنے طور پر چل رہی ہیں، ملی یکجہتی ہے، دفاع پاکستان کونسل ہے، دیگر اس قسم کی بہت ساری آرگنائزیشن موجود ہیں، ان کو حکومت کی تو کوئی سرپرستی ہے ہی نہیں. یہ تو صرف ایک فرض ادا کرنے کے لیے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کردار ہے. کم از کم انہوں نے اپنی کوئی دینی، اپنی اخلاقی، اپنی مذہبی، اپنی ملکی ذمہ داری جو ہے اس کا احساس کیا اور اس کو نبھانے کی کوشش کی. لیکن کیونکہ جب تک کہ اس کے اوپر قانون سازی نہیں ہوگی، اور قانون سازی جو ہے وہ قومی اسمبلی کرتی ہے، صوبائی اسمبلی کرتی ہے، سینٹ کرتا ہے، اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر یہ میرے خیال میں باتیں جو ہے وہ خواب کی حد تک تو جو ہے وہ ٹھیک رہیں گی، لیکن عملاً اس کے اوپر شاید اس انداز کا مؤثر کردار جو ہے وہ نہ ادا کیا جا سکے جس طریقے سے ہم خواہش کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. میں اجازت چاہتا ہوں اور دعا گو ہوں آپ کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے. اللہ تعالی ہمارے ملک کو مضبوط، مستحکم اور منظم رکھے، اور ہم دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت بھی کرے اور ان کے خلاف متحرک بھی ہو جائے. بہت بہت وما علینا الا شکریہ. البلاغ المبین. پاکستان پائندہ باد.